बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर से गुज़र रहा हूँ। रिटेनिंग वॉल जहाँ से शाहदरा चौक की तरफ जाते हुए रिटेनिंग वॉल से आगे वॉल नीचे उतर रही है, उसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे ये सामने अंदर की तरफ जा रहा हूँ, ये है कालाख्ताई रोड। आज आपको ना इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर ना ही शाहदरा चौक बल्कि कालाख्ताई रोड विज़िट करवाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरे साथ रहिएगा। ये बहुत ही खस्ता, बहुत ही पुअर और बहुत ही बिज़ी रोड है। और ये रोड हमें लेके कहाँ जाती है? यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर नारंग मोड़ आगे, और आपने शकरगढ़ जाना है तो इसी रोड से गुजर के आप शकरगढ़ की तरफ भी जाते हैं। मुकम्मल डिटेल्स देखते हैं, विज़िट करते हैं, मेरे साथ देखेंगे। जहाँ तक भी हम जा सके इंशाल्लाह जाएंगे। ये फाटक यहाँ पे, ये दो फाटक आते हैं, एक रेलवे ट्रैक ये है, एक इसके साथ ही आगे रेलवे ट्रैक है। सीएम साहब की खिदमत में अर्ज़गुज़ार हूँ, जहाँ उन्होंने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर डाले हैं तो ये उनके सामने कुछ भी नहीं है। वैसे भी इसका इफ्तिताह राना तनवीर वज़ीर तालीम साहब उन्होंने कर दिया है। आज से तकरीबन 2 माह पहले इस रोड का इफ्तिताह हो चुका है। ये रोड बनाई भी जाएगी। इस पे ताहाल जैसे काम शुरू होना चाहिए वैसे अभी काम शुरू नहीं हुआ है। अपने केयर टेकर सीएम साहब की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, जहाँ आपने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए लाहौर में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखे हैं, एक नज़र इस पर भी ज़रूर डाल लीजिएगा कि 2 फाटक आसपास हैं। बिल्कुल यहाँ पे इन फाटक को फ्लाईओवर दिया जाए या अंडरपास बना दिया जाए, ताकि यहाँ से गुजरने वाली ट्रैफिक बग़ैर किसी रुकावट के यहाँ से गुजर जाए। क्योंकि जब ये अब देखें, जब ये बंद होगा, फाटक बंद होगा तो डेफिनेटली लाइंस लगी रहती हैं, हैवी ट्रैफिक सारी यहाँ से गुजरती है, मेन रोड है, बिज़ी रोड है। तो अगर यहाँ इस रोड पे ये फाटक के ऊपर, रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर फ्लाईओवर बन जाएगा तो बोथ साइडेड ट्रैफिक आने और जाने वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। तो आपने जहाँ इतनी आसानियाँ पैदा की हैं, ये भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना लीजिए। ये 40 किलोमीटर की ये रोड, इसका इफ्तिताह हो चुका है। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि राना तनवीर साहब ने इसका इफ्तिताह किया है, और इस पे जैसे काम अभी शुरू होना चाहिए वैसे काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। रोड की हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता है, बहुत ही ज़्यादा टूटी फूटी हुई ये रोड है और तंग सी रोड हो चुकी हुई है। तो इसको देख रहे हैं आप, जो सिचुएशन है, गटर का ढक्कन खुला है। मैं वापस आऊँगा इसी जगह पे, अभी आपने देखा गटर का ढक्कन खुला हुआ है। वापस आके यहाँ पे मैं रुक के इंशाल्लाह आपके साथ इसका डिस्कस करूँगा और दिखाऊँगा। रोड आप देखें क्या हालात हैं। सर सीएम साहब, बहुत टूटी हुई रोड है, यहाँ से ट्रैफिक जाती है, गाड़ियाँ देखे जा रही हैं, डस्ट भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ लोग कैसे रहते होंगे? यहाँ शॉपकीपर्स, ताजर हजरात किस तरह यहाँ पे सारा दिन बैठ के रिस्क कमाते होंगे? तो ये सारी बीमारियों की जड़ इस रोड को आप यकीनन इंशाल्लाह अच्छा ही तामीर करेंगे। और कारपेट रोड इसको बनाएं, खूबसूरत करके इस रोड को बनाएं, ताकि आने जाने वालों के लिए आसानियाँ पैदा हो सके। ये तो वैसे भी रफ़ाए आमा का काम होता है, पब्लिक ने गुजरना है। अल्लाह ताला वैसे ही राज़ी होता है उस इंसान से जो इन चीज़ों को संवारता है। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। जब हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाते हैं। हुज़ूरे वाला, आप देख रहे हैं इस रोड का हाल क्या है, आपके सामने ही है। तंग सी रोड है, छोटी सी रोड है, और डस्ट और मिट्टी ने मेरा ख़्याल है साइड रोड के दोनों तरफ इस रोड को और ज़्यादा कम कर दिया हुआ है, जितनी डस्ट यहाँ पे जमी हुई है। तो इस रोड को बनाया जाए, इसकी फिर आगे प्रॉपर हिफाजत भी की जाए। देखें ये सिचुएशन है इस रोड की, खड्डे हैं, जगह जगह खाइयाँ हैं रोड के ऊपर। और बाइक्स जब यहाँ से गुज़रेंगी या गुज़रती हैं, डेफिनेटली गुज़रती हैं, तो पीछे बैठा हमारी माएँ बहनें, लेडीज़ फीमेल सब पीछे बैठ के ट्रैवल करते हैं जो बाइक्स पे, तो झटका, हल्का सा झटका भी अनबैलेंस करके बड़े नुकसान का सानहा बन सकता है। तो इसलिए रिक्वेस्ट यही है कि जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ पे काम शुरू कर दें, ताकि ये रोड जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँच जाए, यानी कि ये रोड जल्दी मुकम्मल हो जाए। 3.5 अरब रुपए का बजट इस रोड के लिए फ़िक्स किया गया है, और इंशाल्लाह जब ये अमाउंट यहाँ पे लगेगी तो यकीनन
یہ روڈ دیکھنے والی ہوگی. یہ دیکھیں اس روڈ کا حال کیا ہے. ناظرین جب آپ یہاں سے گزریں تو وہی دھیان سے گزریے گا، کیونکہ میں نے اکثر ایکسیڈنٹس یہ سنے ہیں کہ بھائی جا رہا ہے، پیچھے بہن بیٹھی ہوئی ہے، تو کھڈے اتنے ہیں کہ جھٹکا لگا، نیچے گر گئے اور کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ گیا. تو اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں. اس روڈ سے جب آپ گزریں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بہت دھیان کے ساتھ اور بہت سلو سپیڈ کے ساتھ یہاں سے گزریں، کیونکہ اس روڈ کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ آپ بے دھیانی سے یا فل سپیڈ کے ساتھ یہاں سے گزریں. روڈ کوئی بھی کیسی کیوں نہ ہو، بے دھیانی تو سفر میں ہو ہی نہیں سکتی نا ڈیورنگ ڈرائیونگ، لیکن پھر بھی باقی سڑکوں کی نسبت یہاں سے ذرا خیال کریں. میرا خیال ہے مجھے یہاں سے ہی واپس ہونا چاہیے. یہ حالات ہیں جی، دیکھ رہے ہیں ڈسٹ سے بہت برا حال ہے. کالاختائی روڈ ہے یہ سیدھی روڈ آگے نارنگ کی طرف جا رہی ہے. ناروال شکرگڑھ جانا ہے تو اسی سائڈ سے آپ گزر کے جاتے ہیں. انتہائی پور کنڈیشن ہے اس روڈ کی. آگے کہیں سنا ہے کام شام ہو بھی رہا ہے ابھی، لیکن ابھی تک جہاں میں نے ٹریول کیا ہے کوئی کام یہاں پہ نظر مجھے نہیں آیا. میں یہاں سے ہی واپس جا رہا ہوں کیونکہ بہت ہی پور کنڈیشن ہے اور ڈسٹ بہت زیادہ ہے. تو میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں امامیہ کلونی فلائی اوور ہی کی طرف. تو وہاں تک آپ کو مکمل اگین وزٹ کرواتا ہوں. سی ایم صاحب سے یہی توقعات ہیں ہماری کہ انشاءاللہ جو میں نے یہاں پہ ریلوے ٹریکس کے اوپر فلائی اوور کا ذکر کیا ہے، حضور والا آپ خود ملاحظہ کیجئے کہ یہ ایک بزی روڈ ہے، ٹریفک یہاں سے گزرتی ہے. تو جب پھاٹک بند ہوتا ہے تو کافی دیر تک لائنز یہاں پہ کھڑی رہتی ہیں گاڑیوں کی. تو میری ریکویسٹ یہ ہے آپ سے کہ یہاں پہ ایک فلائی اوور یا انڈر پاس جو آپ کو مناسب لگے وہ آپ یہاں پہ ضرور دیں، تاکہ بغیر کسی پریشانی کے ٹریفک یہاں سے گزر جائے. اور ریکویسٹ یہ ہے کہ اس روڈ پر جلد از جلد کام شروع کر کے اس کو پایا تک میل تک پہنچا دیں، کیونکہ آپ سے ریکویسٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عوام کی تمنائیں امیدیں آپ سے وابستہ ہیں، کیونکہ آپ نے اس ٹائم پورے لاہور کے اندر تقریباً بڑے بڑے پروجیکٹ سٹارٹ کر رکھے ہیں جو اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. تو یہی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پروجیکٹ بھی جلد شروع کر کے آپ اس کو جلد ہی مکمل کریں گے انشاءاللہ. اور اگر میں یہاں پہ تھوڑی سی بات اپنی عوام سے کروں کہ حضور والا یہ مین روڈ ہے، آپ دیکھیں اس پہ کھڈے کھائیاں جو معاملات بھی، ہمیں اپنے ایم این اے ایم پی ایز کے پاس جانا چاہیے. ان کے پاس بار بار جائیں، انہیں بتائیں کہ یہ حالات ہیں ہمارے. اب دیکھیں انہیں بتائیں یہ کھڈے، یہ کھائیاں جن کا یہ حلقہ ہے، ان کو چاہیے کہ علاقے کے معتبر لوگ ایم این اے ایم پی ایز کے پاس جائیں، ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ کائنڈلی ایک نظر کرم فرما دیجئے ان ہمارے حالات پر بھی، اس جگہ پر بھی. تو کوشش کریں ان کو یہ دکھائیں اور انہیں ریئلائز کروائیں، کیونکہ یہاں پہ ریئلائز کروانا پڑتا ہے. ہمیں اپنا حق خود لینا ہوگا. آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا. یاد رکھیے گا، آپ کو آپ کا حق دینے کے لیے کوئی بھی خود آپ کی دہلیز پر نہیں آئے گا. آپ کو خود جانا پڑے گا، آپ کو اٹھنا ہوگا، آپ کو بات کرنی ہوگی. دیکھیں نا حالات کیا ہیں، آپ خود آ رہا اٹھ کر ان سے بات کریں. اپنے ایم این اے اپنے ایم پی ایس کے پاس جائیں اور انہیں دکھائیں، انہیں ریئلائز کروائیں، انہیں محسوس کروائیں کہ یہ ہم اس حال میں جی رہے ہیں. یہ دیکھیں، یقین کریں تکلیف ہوتی ہے یہ حالات دیکھ کے. تو ہم ووٹ ان کو دیتے ہیں، ہم اپنے نمائندے خود چنتے ہیں، تو پھر یار ہمارے ہی کام نہیں آتے. یہ ہم پاکستان میں المیہ یہی ہے، جب الیکشنز آئیں گے تبھی آپ کے پاس آپ کی دہلیز پہ ہوگا. الیکشنز ختم ہو گئے پھر انہوں نے 4 سال آپ کو نہیں نظر آنا، 4-5 سال تک. یہ ڈھکنا جس کی میں بات کر رہا تھا، یہ دیکھ رہے ہیں، میں ابھی رکتا ہوں ذرا یہاں پہ. یہ دیکھیں کیا ہے، کسی روڈ انتظامیہ نے اس کو کور نہیں کیا. اوپر سے لوگوں نے اپنی مدد آپ کی تحت بورے رکھے ہوئے ہیں مٹی شٹی ڈال کے، جی یہاں پہ کچھ ہے گٹر، اور وہ بھی بند ہو گیا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہی ہے. اللہ اکبر. اپنے ہی حال پہ رونا آتا ہے. ہم کس بستی میں رہتے ہیں، یقین کریں، خود سوچئے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے. وہ ایک شاعر ہے نا، کیا خوب کہا ہے انہوں نے
خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا۔ اقبال نے بھی کیا خوب فرمایا ہے جواب شکوہ میں، اس کا کانٹیکسٹ تو کوئی اور ہے، لیکن آپ حالات حاضرہ کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ تھے تو وہ تمہارے ہی آبا مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ اگر آپ اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو فٹ بیٹھتے ہیں آج کی قوم پہ۔ ہم کیا کرتے ہیں، ڈیلی یہاں سے گزرتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، بس ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ ہمت کرنی پڑے گی، آپ کو اپنے ایم این اے، اپنے ایم پی ایس سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا، انشاءاللہ آپ کو چیزیں ساری مل جائیں گی، لیکن کچھ ہمت خود بھی کرنی پڑے گی۔ یہ پھاٹک جس کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ انڈر پاس دے دیں تاکہ یہ معاملہ دور سے آنے والی ٹریفک کو آسانی سے گزر سکے، یا فلائی اوور دے دیں تاکہ فلائی اوور کے اوپر سے ٹریفک آسانی کے ساتھ گزر جائے اور ریلوے ٹریک نیچے رہے جیسے یہ ہے۔ جی ناظرین، میں نے اپنی بات رکھنے کی کوشش کی ہے، آپ کی سپورٹ کے ساتھ ہی اس آواز کو ہم آگے پہنچا سکتے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اس ویڈیو کے بارے میں جو بھی آپ کے من میں کوسچن ہے وہ آپ ڈسکس کریں میرے ساتھ۔ جو میرے پاس نالج تھی اس کے اکارڈنگلی میں نے اس پہ بات کر ڈالی ہے۔ باقی آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ، آپ میرا ساتھ دیتے ہیں، ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، اور اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ رسول نے کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سامنے امام کلونی فلائی اوور۔